لیکن میں بس تھوڑا سا آج چونکہ حضور کی معراج کی رات ہے اور مسلمانوں کے لیے بڑی خوشی کی رات ہے کہ اس رات میں گناہگار امت کی بخشش کی باتیں ہوئی ہیں. اس رات میں ہمارے حضور وہاں گئے ہیں جہاں کسی کا خیال نہیں پہنچ سکتا, جہاں کسی کا خیال نہیں پہنچ سکتا. پہلے یہ سمجھنا ہے معراج کیوں کرائی گئی, بہت توجہ کے ساتھ پہلے یہ سمجھنا ہے حضور کو معراج کیوں کرائی گئی. جانتے ہیں ایک سال حضور کی زندگی میں ایسا آیا جس سال کے اندر حضور کے شفیق چچا جناب ابو طالب کا وصال ہوا. یہ پہلا جھٹکا حضور کو تھا. دوسرا وصال حضرت خدیجۃ الکبریٰ کا ہوا. ایک ہی سال میں حضور کو دو بڑے بڑے غم لگے, دو بڑے بڑے غم جس کا نام ہی عام الحزن رکھا گیا. غم کا سال, دو جھٹکے لگے بڑے بڑے. آپ جانتے ہیں اگر ہم میں کوئی اداس ہوتا ہے, میں اگر اداس ہوں, اکبر علی بھائی کہنے لگے چلو نا مولانا آپ کو لکھنؤ گھما کے لاتا ہوں, دل بہل جائے گا. ہاں کوئی کہنے لگے, حضرت فرمانے لگے چلو بنارس گھما کے لائیں, اچھی جگہ ہے, کیونکہ آپ اداس ہیں, دل بہل جائے گا. میں اگر اداس ہوں, میرا چاہنے والا کہتا چل تجھے فلاں شہر لے چلیں, اوٹی لے چلیں, فلاں جگہ لے چلیں, لندن چل, دل بہلے گا. ہم اداس ہوں تو ہمارا یار لندن لے کے جاتا ہے. حضور اداس ہوئے, رب نے فرمایا جبریل جا محبوب سے کہہ دے سیر کے لیے تجھے رب نے بلایا ہے. بے شک سبحان اللہ, سیر کے لیے رب نے بلایا ہے. بہت غور سے سننا. دل اداس ہوا مصطفیٰ کا تو رب نے جبریل کو حکم دیا جبریل جا محبوب کو لے کے آ. حضرت جبریل کے کانوں میں آواز آئی محبوب کو لے کے آ. آنے لگے. ٹھہر جبریل, اکیلا نہ جا, چاروں بڑے بڑے فرشتے جاؤ, اور ہر فرشتے کے نیچے 70,000 فرشتے ہونے چاہیے. کتنے زور سے کتنے؟ 70,000 فرشتے ہر فرشتے کے ساتھ ہونے چاہیے. 4 فرشتوں کے ساتھ 2,80,000 فرشتے ہوئے. کتنے؟ 2,80,000. 2,80,000 فرشتے. جبریل چلے. رات 27ویں, چاند ہے آج کی رات, چاند ہے نہیں ہے نا, 27 میں چاند چھپ جاتا ہے. چاند چھپ گیا. جبریل چلے, جنت میں آئے, قندیل لی, براق لیا. رب نے فرمایا جبریل قندیل کدھر؟ کہتے ہیں اللہ 27ویں شب ہے, اندھیرا ہے, تیرے محبوب کو دولہا بنا کے لانا ہے. اندھیرے میں کیسے بنایا جائے گا؟ رب نے فرمایا جبریل قندیل رکھ دے, میرے محبوب کو ضرورت نہیں ہے. کہا اجالا کیسے ہوگا؟ فرمایا جا, ہم نے محبوب کے چہرے پہ 70,000 اپنی غیرت کے پردے ڈالے ہیں, ایک پردہ پلٹ دینا, روشنی ہی روشنی ہو جائے گی. بے شک سبحان اللہ, روشنی ہی روشنی ہو جائے گی. اب جبریل آئے. حضور کہاں ہے؟ حدیث میں ہے انما انا نائم فی الحتیم, میں حتیم میں سویا ہوا تھا. یہ وہ محبوب ہے جب دنیا سوتی ہے تو جاگتا ہے, لیکن آج دنیا جاگ رہی ہے, یہ سو رہا ہے. آخر کیوں؟ آقا فرماتے ہیں میں سویا ہوا تھا. فاتانی جبریل, میرے پاس جبریل آئے. کہاں؟ فرماتے میں ایک روایت میں تھا ام ہانی کے گھر میں تھا, جو آج حتیم کا حصہ ہے. ام ہانی کے گھر میں جبریل آئے, دروازے کے اندر داخل ہوئے. محبوب آج ٹھاٹ سے سو رہے, وہ جو راتوں کو روتا تھا آج سو رہا ہے, وہ جو راتوں کو جاگتا تھا آج سو رہا ہے. جبریل آ کے کھڑے ہو گئے, یا رب بھیجا ہے تو نے, تیرا محبوب سو رہا ہے, کیسے اٹھانا ہے؟ رب نے فرمایا جبریل دیکھ تو صحیح, ادب سے اٹھانا, ادب سے اٹھانا. کیسے اٹھاؤ گے؟ جبریل کے دل میں خیال آیا کیوں نہ جب میں پہلے آتا رہا تو کبھی بتانے کے لیے اپنے پروں سے آواز کرتا تھا, آواز آئی نہ, آج پروں سے آواز نہ کرنا. کبھی میں نے اپنے ہاتھوں سے مصطفیٰ کے چہرے کو مس کیا, کہا نہیں, آج ہاتھ
ہاتھ مت لگا دینا، محبوب سو رہا ہے کیسے جگانا ہے، کہ ذرا تلوے میں جھانک کے دیکھ، آج محبوب کے تلوے کو تیرے لیے آئینہ بنایا گیا ہے۔ جب جبریل نے جھانکا، خدا کی قسم کیا دیکھتے ہیں، جبریل تو نور ہے، محبوب نور علی نور ہے۔ اللہ اکبر، جبریل حیرت میں ہے، یا رب اٹھاؤں تو کیسے اٹھاؤں، آواز آتی ہے جبریل قبل قدمے ہے، محبوب کے تلوے چوم لے، تیرے ہونٹوں کی ٹھنڈک سے محبوب بیدار ہو جائے۔ بہت خوب، سبحان اللہ سبحان اللہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ جانور کہتا میرے برابر ہے، جبریل تلوے چومے۔ حضور نے فرمایا مان کون؟ جی میں۔ کیوں آئے ہو؟ رب نے بلایا ہے، اللہ آپ سے ملاقات کا مشتاق ہے۔ حضور میں لینے آیا ہوں۔ اچھا اور بھی کوئی؟ جی چاروں بڑے فرشتے آئے ہیں، ان کے ساتھ 70,000 فرشتے ہیں۔ اگر تفصیل سے بیان کروں بڑا وقت چاہیے، ہاں سینہ چاک کیا گیا، دل دھویا گیا، بڑی لمبی بات ہوگی، بس میں بتانے لگا ہوں۔ 70,000 فرشتے ہیں۔ حضور 2,80,000 فرشتے ساتھ میں، محبوب تیاری کریں چلنے کی۔ جب اتنا سنا نا، حضور نے سجدے میں سر رکھا، پہلے پوچھا جبریل کیسے لے کے جاؤ گے؟ کہا 70,000 فرشتے لینے کے لیے براق کی سواری ہے۔ کہاں تک جانا ہے؟ حضور وہاں تک جانا ہے جہاں کسی کا خیال نہیں گیا ہے۔ اتنا سنا حضور سجدے میں آ کے رکھ رو کے کہنے لگے، یا رب مجھے بلایا ہے تو نے، میں براق سے آ رہا ہوں، جبریل لینے آیا، میری محبوب پلسرات سے میری امت گزرے گی، یا رب اس کا کیا انتظام ہے؟ یا اللہ میری امت، آواز آئی چل 70,000 بخش دیے، پھر کہتے میری امت، پھر آواز آئی 70,000 بخشے گئے، پھر کہتے میری امت، پھر آواز آئی 70,000 بخشے گئے۔ اللہ اکبر، جانتے ہو 70,000 بخشے گئے، جانتے ہو حضور نے 700 مرتبہ کہا یا اللہ میری امت، اللہ نے ہر بار میں 70,000 بخشے۔ اس کے بعد مصطفیٰ کہتے ہیں اے میرے مالک ایسا فیصلہ کر جس سے محبوب کا کلیجہ ٹھنڈا ہو۔ آواز آتی ہے یا محمد ارفع راسک، پیارے سر اٹھا لے، چل فیصلہ کر دیتے ہیں، بات ہی ختم کر دیتے ہیں۔ قیامت کے دن تیری کرسی اپنی کرسی کے پاس ڈالیں گے، پیارے تو کہتا جائے گا ہم جنت دیتے جائیں گے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت خوب۔ اللہ پیارے تو کہتا جائے گا ہم جنت دیتے جائیں گے۔ حضور اٹھے، جب اٹھے نا حضور، جبریل نے دولہا بنایا۔ بتا تو صحیح، جس کا حسن اتنا ہو دنیا میں آئے تو پورا وہ پچھم روشن ہو جائے، جب اسے دولہا بنایا گیا ہوگا تو پھر کتنا حسین لگتا ہوگا۔ کیا بات ہے، پھر کتنا حسین لگتا ہوگا۔ دولہا بنا اور بننے کے بعد سجے، جبریل نے کہا چلیں یا رسول اللہ۔ ام ہانی کے مکان پہ حضور نے کھڑے ہو کے نا اپنے گھر کی طرف دیکھا، بہت غور سے میری بات سنیں، اپنے گھر کی طرف دیکھا۔ جب اپنے گھر کی طرف دیکھا حضور رو دیے۔ جبریل کہتے ہیں یا رسول اللہ آج خوشی کا دن ہے، امت کی بخشش کا پروانہ بھی مل گیا، اب کیوں رو رہے ہیں؟ تو جانتے ہو میرے حضور نے کہا تھا جبریل آج مجھے میری ماں کی یاد آ گئی ہے، آج مجھے میری ماں کی یاد آ گئی ہے۔ یار جب بیٹے سیرا پہنتے ہیں ماں نہ ہو بیٹے رو دیا کرتے ہیں، اگر بیٹوں کو خوشیاں میسر ہو، خوشی میں باپ شامل نہ ہو، بیٹے رو دیا کرتے ہیں۔ میں ایک نکاح میں گیا، جب میں نکاح پڑھانے کے لیے بیٹھا، لڑکے سے میں نے کہا سائن کر، اس نے سائن کیا، رونے لگا۔ یار میں نے کہا بتا تو صحیح، تیرے یار کھڑے ہیں، دوست احباب کھڑے ہیں، آج تیری زندگی کا خوشی کا دن ہے، 3 مرتبہ بندہ دولہا بنتا ہے۔ تیرے 3 موقع ایسے آتے ہیں جب دنیا صرف ایک بندے کو دیکھا کرتی ہے، وہ 3 موقع کون سے ہیں؟ تو سن پیارے، ایک تو جب دنیا میں بندہ آتا ہے کالا ہو یا گورا سب اسی کو دیکھنے آتے ہیں، دوسرا وہ جب دولہا بنتا ہے جب دنیا صرف دولہا کو دیکھتی ہے، تیسرا موقع وہ آتا ہے جب بندہ کفن پہن کے جنازے میں لیٹ جاتا ہے تب دنیا اسی کو دیکھا کرتی ہے۔ میں نے کہا یار بتا تو صحیح، آج دنیا تجھے دیکھ رہی ہے، تو کیوں رو دیا؟ اس نے کہا مولانا آج مجھے میری ماں کی یاد آ گئی ہے، میں یہ سوچ رہا ہوں اگر آج میں نے صحرا پہنا ہے، میری ماں ہوتی تو کیا کہتی، میری ماں ہوتی تو کتنی راضی ہوتی۔ اے جوان ماں کی عزت کیا کر، ماں کی قدر کیا کر، ورنہ کلید تو ہوگی دعائیں دینے والی ماں کی ہوگی، کلید تو ہوگی، کپڑے بھی ہوں گے سینے سے لگانے والی جب ماں کی ہوگی۔ ہزاروں مبارکبادیاں لوگ تھے، کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن جب ماں دعا دیتی ہے قسم خدا
کی اصلی عید اسی وقت ہوا کرتی. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت والدین، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. بہت خوب، سبحان اللہ. عزت کرو ماں کی، عزت کرو نا. آج میں صرف ایک بات کہنا چاہتا ہوں، بڑی اچھی گفتگو علامہ فرقان صاحب نے اس حوالے سے کی ہے. صرف میں ایک بات چاہتا ہوں پیارے، صرف ایک چیز سمجھ لینا. ہم جب چھوٹے تھے نا، ہمارا باپ کندھے پہ بٹھا کے میلہ دکھانے لے کے جاتا تھا. اس نے ایک دن نہیں کہا میں تھک گیا ہوں، ایک دن نہیں کہا تو چل میں نہیں لے کے چل سکتا. آج ہمارے پاس گاڑیاں ہیں لیکن ماں باپ کو بیٹھانے کے لیے وقت نہیں. بیوی کو سنڈے سنڈے ہم مارکیٹنگ لے کے جاتے ہیں، مہینے میں ایک دن بھی ماں کے لیے نہیں، ایک دن باپ کے لیے نہیں. یار مجھے بتا تو صحیح، کیا کرو گے اس دولت کا اگر ماں باپ کے کام نہ آئی تو؟ آگ لگے اس دولت کو یار. قسم سے کل دولت ہوگی، ماں باپ نہیں ہوں گے تو رو گے. ایک دن میرے حضور تشریف لائے نماز پڑھنے کے لیے، 10,000 کا مجمع تھا. حضور نے مجمع کو دیکھا، رو دیے. عمر کی چیخ نکلی، آقا آج خوشی کا دن ہے، پہلی بار 10,000 لوگ نماز میں ہیں. اور ایسے نہیں ہے نمازی نہیں ہے صرف، یہ جان دینے والے لوگ ہیں. آپ کہیں تو گردنیں کٹاتے ہیں. کیوں روئے؟ فرمانے لگے آج میری ماں یاد آ گئی، میری ماں یاد آئی. آقا کیوں؟ کہا آج میری ماں ہوتی اور اپنے بیٹے کے لیے اتنے لوگوں کو کھڑا ہوتا دیکھتی تو کتنا کلیجہ ٹھنڈا ہوتا. میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں، یہ علماء بیٹھے، یہ نامور لوگ ہیں، قسم خدا کی ان سے پوچھو جب کوئی علامہ کہتا کہ کلیجہ ٹھنڈا نہیں ہوتا، خطیب ہند کہا جاتا کہ کلیجہ ٹھنڈا نہیں ہوتا، علامہ فخامہ کہتے ہیں کوئی خوشی نہیں ملتی ہے. سب سے زیادہ خوشی اس وقت ملتی ہے جب ماں بیٹے کا نام لے کے آواز دیتی ہے، گڈو پپو کہہ کے آواز دیتی ہے. میں اسی لیے کہتا ہوں وہ پیارے انجینئر ہو یا ڈاکٹر، علامہ ہو یا خطیب، مفسر ہو یا محدث، جب گھر میں آیا کرو تو ساری ڈگریاں باہر رکھ دیا کرو، پگڑیاں باہر رکھ دیا کرو. جب ماں باپ کے پاس آیا کرو تو بڑا بن کے نہیں بلکہ بچپن کا گڈو بن کے آیا کرو، پپو بن کے آیا کرو، بچپن کا چھوٹو بن کے آیا کرو. ان کے قدموں میں بیٹھا کرو. خدا کی قسم 5 اسٹار ہوٹل کے بستر وہ سکون نہیں دیتے ہیں جو ماں کی گود میں سر رکھنے سے بندے کو خدا سکون دیتا ہے. سبحان. ہاں اس لیے ماں باپ کو وقت دیا کرو، وقت دیا کرو. حضرت جی یہ سچی بات ہے. آج دنیا علامہ کہتی ہے، ہاتھ چومتی ہے، کوئی کچھ بھی کہہ دیتا، لیکن جو ماں نام لے کے آواز دیتی ہے نا تو اس وقت کلیجے کو جو ٹھنڈک محسوس ہوتی ہے وہ کسی کے القابات سے نہیں ہوتی. خدا کے واسطے یہ حق کس کا ہے جو انجینئر کو نام لے کے میں آواز دے؟ یہ حق کس کا ہے جو کسی خطیب کو نام لے کے پکارا جائے؟ صرف ماں ہے. اگر تو علامہ ہو جائے دنیا تلوے چاٹے، وہ پھر بھی کہتی ہے اللہ حماد بیٹے پانی بھر کے لا. دنیا لاتی ہے پانی میرے لیے بھر کے، لیکن میں فخر سمجھتا ہوں جب ماں کو گلاس میں پانی دیا جائے. مجھے فخر ہوتا ہے جب بیٹھ کے اس کے پیر دبائے جائے. مجھے خوشی ہوتی ہے جب اس کے لیے کوئی کام کیا جائے، اس لیے کہ ہم ساری دنیا کے مخدوم ہو سکتے ہیں لیکن ماں باپ کے خادم ہوا کرتے ہیں، ان کے خدمت گزار ہوتے ہیں. اور سنو عزتیں انہوں کو ملتی ہیں جو ماں باپ کی عزتیں کیا کرتے ہیں. یاد رکھنا انہی کو ملتی ہے. سفید بالوں والے آپ سلیکٹ کر لو. میرے ممبر پر چند لوگ بیٹھے ہیں جن کے بال سفید ہو گئے، ان کے کندھے پہ ہاتھ رکھ اور پوچھ بابا آج بھی ماں کی یاد آتی ہے کہ نہیں؟ آج بھی ماں کی یاد آتی ہے کہ نہیں؟ جب کبھی کوئی دل دکھاتا ہے نا عمر کے کسی بھی حصے میں، ماں یاد آتی ہے. عمر کے کسی حصے میں بھی کوئی دل دکھائے گا ماں یاد آئے گی. ہاں کوئی بھی دل دکھائے گا تو ماں یاد آئے گی. یہ مت سوچنا کہ ماں جوانی میں ماں تھی، ماں بڑھاپے میں ماں نہیں ہوگی. نہیں، ہر عمر میں ماں ہوتی ہے. تجھے کیا پتا ماں کیا ہوتی ہے؟ تجھے بتاؤں، میرے حضور حج کر کے واپس آ رہے ہیں. حجۃ الوداع ہے، حضور کا آخری حج ہے. اس کے بعد حضور کو حج میں نہیں آنا ہے. یہ حضور کی زندگی کا آخری حج ہے. اللہ اکبر، لاکھوں کی تعداد میں صحابہ ہیں. ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں میں حضور کے ساتھ چل رہی تھی، چلتے چلتے ایک پہاڑی والی جگہ آئی. آقا کریم نے اپنی سواری کی رسی میرے ہاتھ میں دی، فرمایا عائشہ اس درخت کے نیچے بیٹھ جاؤ جب تک میں نہ کہوں
ہوں اٹھ کے نہ آنا. حضرت عائشہ صدیقہ سچے باپ کی سچی بیٹی کہتی ہے جب حضور گئے تو مسکرا رہے تھے. اللہ اکبر. حضور چوٹی پہ چڑھے اور ڈھال پہ اتر گئے. مصطفیٰ میری نظروں سے اوجھل ہوئے. کہتی میں تو ٹھہری رکھی, تھوڑی دیر گزری ہے کہ آقا کے درد سے رونے کی آواز مجھے آئی. اللہ اکبر. اس درد سے مصطفیٰ روئے ہیں. میرا جی چاہتا تھا رسی پھینک دوں جا کے حضور کو تسلی دے دوں, لیکن فرمان یاد تھا عائشہ اٹھنا نہیں ہے جب تک میں نہ آ جاؤں, کہیں نہیں جانا. کہتی میں بیٹھی رکھی. تھوڑی دیر گزری ہے, مصطفیٰ پلٹ کے آ رہے ہیں تو مسکرا رہے ہیں آقا. اللہ اکبر. حضرت خدیجہ عائشہ صدیقہ کہتی ہے آقا کریم قریب آئے ہیں. میں نے کہا یا رسول اللہ ابھی آپ کے رونے کی آواز آ رہی تھی, مصطفیٰ مسکرا کیوں رہے ہیں؟ اب سننا پیارے ماں کیا ہوتی ہے. اور نوجوان یہ بات لکھ کے لے کے جانا. آقا کریم قریب آئے, فرماتے ہیں اے عائشہ آج یہ کہ حجت الوداع تھا, میرے لاکھوں صحابہ میرے ساتھ تھے, آج میں پلٹ کے جا رہا تھا. میرے دل میں خیال آیا کاش آج میری ماں آمینہ ہوتی اور مجھے سینے سے لگاتی, بیٹا کہہ کے آواز دیتی. یہ سوچ کے میں ماں کی قبر پہ گیا. کہ جب ماں کی قبر پہ پہنچا ہوں بچپن کی یادیں آ گئی. عائشہ مجھے وہ دن بھی یاد آیا جب میری ماں نے اپنے بازو پہ میرا سر رکھا ہوا تھا اور اپنے چہرے پہ دوپٹہ ڈال کے رو کے کہا تھا یا اللہ یہ میرا وہ بیٹا ہے جو دنیا میں آنے سے پہلے یتیم ہو گیا ہے. اے میرے مالک اگر مجھے کچھ ہو گیا تو میرے بیٹے محمد کا کیا بنے گا؟ آقا کہتے ہیں آج تک مجھے ماں کے جملے رلا دیا کرتے ہیں. بچپن میں میری ماں کہتی تھی میرے بعد میرے بیٹے کا کیا بنے گا. اللہ اکبر. عائشہ آج مجھے ماں کی یاد آئی. میں ماں کی قبر پہ گیا, میں نے جا کے گود پھیلا دی. میں نے کہا مالک عزتیں دینے والا بھی تو ہے, زندگی دینے والا بھی تو ہے, موت دینے والا بھی تو ہے. اے مالک تو نے سب کچھ دے دیا ہے. میرا جی چاہتا ہے کاش میری ماں ہوتی, آمینہ ہوتی, مجھے بیٹا کہہ کے آواز دیتی, سینے سے لگا لیتی, تیرے محبوب کا کلیجہ ٹھنڈا ہو جاتا. کہتے عائشہ جیسے میں نے اتنا کہا میری ماں کی قبر پھٹ جاتی ہے اور قبر سے میری ماں آمینہ آئی, بیٹا محمد کہہ کے مجھے سینے سے لگایا. کہتے عائشہ میں اپنی ماں کو کلمہ پڑھا کے بھی آیا ہوں, ماں کو سینے سے لگا کے بھی آیا. ہاں یہ ماں ہوتی ہے جو زندگی کے ہر موڑ پہ یاد آئے گی. بیٹا سید الانبیاء بھی ہو ماں رلا دیتی ہے, بیٹا وکیل جج کچھ بھی ہو ماں یاد آئے گی. یاد آئے گی ماں تمہیں, خدا کا واسطہ اس کو نہ بھولنا, مت بھولنا اس کو. ماں ماں ہوتی ہے. حضور معراج میں دولہا بن رہے, کہتے جبریل ماں یاد آ گئی. آج بیٹے کو معراج کا دولہا بنتے دیکھتی کتنی خوش ہوتی. مصطفیٰ سواری پہ سوار ہوئے, جب سواری پہ سوار ہوئے ذہن میں خیال آیا آج ہم لوگ اگر بیٹا دولہا بنے تو ماں کیا کہتی واہ واہ, باپ کہتا واہ واہ کیا بات ہے. عربی میں کہا جاتا ہے سبحان اللہ, عربی میں کہا جاتا ہے سبحان اللہ. خوش ہو کے بندہ کہتا ہے سبحان اللہ. حضور کے دل میں خیال آیا کاش میں سوار ہوتا, میری ماں مجھے دیکھ کے کہتی واہ واہ. آواز آئی محبوب دل تھوڑا نہ کر, تو صرف سبحان اللہ کی بات کر دیتا. ہم پوری آیت اتارتے ہیں سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. ہاں آج تجھے کوئی کہنے والا نہیں تو ہم کہہ رہے ہیں واہ ماں, واہ واہ کتنا پیارا لگ رہا ہے میرا محبوب, کتنا پیارا لگ رہا ہے. حضور سوار ہوئے ہیں. جانتے ہو یہ پروٹوکول کس لیے دیا گیا, یہ استقبال کس لیے؟ فرمایا محبوب قیامت تک بڑے سے بڑا منتری, کوئی ادھیکاری, کوئی بھی دنیا کا پاورفل بندہ جب پروٹوکول کرائے تو ایسا پروٹوکول دے رہا ہوں تیرے پروٹوکول کے آگے سب کی گردنیں جھک جائیں گی. کوئی کہے گا میرے استقبال میں 10,000 کھڑے تھے, کوئی کہے گا 20,000 کھڑے تھے, کوئی کہے گا 30,000 کھڑے تھے. فرشتے کہیں گے چپ ہو جاؤ, محمد وہ ہے جس کے استقبال میں 2,80,000 کھڑے تھے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہاں حضور کو معراج رب لے کر. پھر سواری کیسے ہوئی بات لمبی ہوگی. یہاں سے پہلا اسٹاپ مسجد اقصی, پہلا اسٹاپ, پہلا بریک لیا مسجد اقصی پہ. اسپیڈ کتنی تھی, وہ جو براق تھا اس کی رفتار اتنی تھی کہ جہاں اس کی نظر پڑتی تھی وہاں اس کا قدم پڑتا تھا. بجلی کی طرح براق برق سے بنا, برق بجلی کو کہتے ہیں. اسپیڈ. مسجد اقصی میں پہنچے, سواری باندھ دی. جانتے ہو نا ایک روایت میں یہ بھی آیا ہے کہ رب نے فرمایا جبریل اذان پڑھ.
جبریل اذان پڑھنے کھڑے ہوئے، اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ جب اگلے جملے کا انتظار تھا تو آدم کہتے تھے شاید میرا نام ہوگا، ابراہیم کہتے تھے شاید میرا نام آئے گا۔ ہاں سب اپنی سوچ رہے تھے یا اللہ کس کا نام لینا، آواز آئی جس کے تلوے چوم کے لایا گیا اسی کا نام لینا ہے۔ سبحان اللہ سبحان محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ جی۔ اذان ہو گئی، نماز کون پڑھائے؟ اولین آخرین سارے نبی انتظار میں، کون آئے مصلی پہ؟ تو پوچھو ان علماء سے مصلی کا حقدار کون ہے؟ مصلی کا حقدار وہ ہوتا ہے جو ان میں سب سے زیادہ علم میں بڑا ہو۔ ٹھیک ہے جی، جو علم میں سب سے زیادہ ہو۔ اگر علم میں بھی سب برابر ہو تو پھر دیکھا جائے گا عمل کس کا اچھا ہے۔ عمل میں بھی برابر ہو پھر دیکھو قرات کس کی اچھی ہے۔ اگر قرات میں بھی سب برابر ہو پھر دیکھو حسین کون ہے۔ جو سب سے زیادہ حسین ہوگا وہ امامت کا حقدار ہے۔ کم و بیش 1,24,000 کھڑے، کون مصلی پہ آئے گا؟ فرمایا مصلی پہ وہ آئے گا جو تقوی میں اعلیٰ ہوگا، مصلی پہ وہ آئے گا جو حسن میں اعلیٰ ہوگا، مصلی پہ وہ آئے گا جو علم میں اعلیٰ ہوگا، مصلی میں وہ آئے گا جو عمل میں اعلیٰ ہوگا۔ جبریل نے مصطفیٰ کا ہاتھ پکڑا اور کہہ دیا محبوب آتا کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ سب سے نرالا تو ہی نظر آ رہا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اگر ان سب میں بھی برابر تو پھر مصلی پہ وہ آئے گا جو عمر میں سب سے بڑا ہوگا، مصلی پہ وہ آئے گا جو عمر میں سب سے بڑا ہوگا۔ تو نبیوں کی عمریں دیکھو 1,000 برس ہوئی ہیں، پھر حضور مصلی پہ کیوں؟ ہاں ہے عمر لاکھوں برس کی تیری مگر ہے تازہ شباب تیرا۔ ان میں سب سے زیادہ عمر میرے نبی کی ہے، اس لیے کہ آقا فرماتے کنت نبیّا وآدم بین الماء والطین، اور میں تو اس وقت بھی نبی تھا جب آدم کا پتلا تیار کیا جا رہا تھا۔ تو عمر میں بھی میرا نبی سب سے بڑا۔ مصلی پہ کھڑے ہو گئے، اب ذرا غور کریں آپ، سارے پیچھے کھڑے، حضور آگے، نماز پڑھائی، نماز کے بعد پھر اگلا سفر شروع ہوا۔ پہلا آسمان آیا، پہنچے، دروازے پہ گئے، جو ایڈنٹیفائی سسٹم تھا وہ کیا گیا۔ کون؟ جبریل۔ کس کوئی ساتھ ہے؟ جی۔ کون؟ محمد۔ اپنی مرضی سے آئے ہیں کہ لائے گئے ہیں کہ بلایا گیا ہے؟ دروازے کھل گئے۔ پھر کیا کہا آسمان والوں نے؟ کیا ہی اچھا آنے والا ہے، کیا ہی اچھا بلانے والا ہے۔ نہ آنے والے کا جواب نہ بلانے والے کا جواب۔ ہاں پہلے آسمان پہ نبی سے ملاقات، دوسرے پہ، تیسرے پہ، چوتھے پہ، چھٹے پہ، ساتویں پہ، سارے آسمانوں پہ نبیوں سے ملاقاتیں ہوئی ہیں۔ سارے آسمانوں پہ نبیوں سے ملاقاتیں ہوئی، سارے آسمانوں پہ نبیوں سے ملاقاتیں ہوئی۔ آخر کار سدرۃ المنتہا گیا، حضور نے فرمایا جبریل چلتے نہیں؟ جبریل بولے بس یہاں تک ہی اپنا ساتھ تھا۔ اب کوئی بندہ اگر مجھے لے کے آئے، اکبر بھائی نے بلوایا، جاؤ بھی گاڑی مولانا کی آ رہی ہے، اس راستے سے گھما کے لے آؤ۔ اگر لانے والا بندہ کہ میں نہیں جاتا آگے، تو میں کہوں گا بھائی میں نے رستہ ہی نہیں دیکھا یار، کیسے جانا ہے؟ جبریل رکے، حضور نے نہیں کہا میں نے رستہ نہیں دیکھا ہے، سمجھ رہے نا؟ حضور نے نہیں کہا رستہ نہیں دیکھا ہے، بلکہ حضور مسکرا کے کہتے ہیں جبریل چلتے نہیں؟ تو کیا کہا تھا؟ کہتے اگر بال برابر بھی آگے بڑھ گیا نا میرے پر جل جائیں گے، یہاں سے آگے جانے کی اجازت نہیں، کیونکہ حضور میں آپ کے جیسا نہیں ہوں۔ وہ جبریل نبی فرشتوں کا سردار ہو کے کہتا حضور میں آپ کے جیسا نہیں۔ جانتے ہو ایک بار جبریل امین آئے تھے حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے پاس، جب آپ کو نار نمرود میں ڈالا جا رہا تھا، تو کہہ رہے تھے، فرمایا تھا آپ نے کہ کوئی حاجت ہو ابراہیم تو بتاؤ، اس لیے کہ میں وہاں تک جا سکتا ہوں جہاں تک تم نہیں جا سکتے، تمہارے رب کے پاس میں جا سکتا ہوں، وہاں تم نہیں پہنچ پاؤ گے۔ تو حضرت جبریل نے جب اتنا کہا تو محبوب نے کہا تھا جبریل ایک دن تو نے میرے دادا سے کہا تھا میں وہاں جا سکتا ہوں جہاں تم نہیں جا سکتے، آج ان کا پوتا تجھ سے کہہ رہا ہے جبریل کوئی خواہش ہو تو بتا، آج میں وہاں جا رہا ہوں جہاں تو بھی نہیں جا سکتا، آج میں وہاں جا رہا ہوں جہاں تو بھی نہیں جا سکتا۔ تو جبریل نے کہا تھا یا رسول اللہ جب جا رہے ہوں منہ مانگی دے رہے ہیں نا تو اتنا کرم کر دیں جب امت پلسرات سے گزرے نا تو مجھے پر بچھانے کی اجازت مل جانی چاہیے، پر بچھا
جانے کی اجازت جبریل نے مانگی ہے، حضور نے فرمایا جاؤ، دی، جاؤ، دی، گئے لا مکان۔ پھر وہ منزلیں آئیں، ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی۔ جانتے ہو پھر جو باتیں ہوئی، اللہ نے 70,000 حکایات، 70,000 واقعات، 70,000 رموز و اسرار محبوب کی جھولی میں بن مانگے ڈالے، بن مانگے ڈالے، اور پھر فرمایا یہ تو میں نے بن مانگے دیا ہے، اب تجھے کیا چاہیے تو بتا، اب تجھے کیا چاہیے تو بتا۔ تو حضور عرض کرتے ہیں اللہ امت کے لیے تحفہ، فرمایا جب 50 وقت کی نمازیں لے جا، 50 وقت کی نمازیں تیری امت کے لیے تحفہ ہے۔ غور سے سوچو ذرا، کتنی نمازیں دی گئی؟ سارے بولیں کتنی؟ پڑھتے کتنی ہے؟ پڑھتے تو چاہیں جتنی بھی ہیں لیکن فرض 5 ہی ہیں، یہی تو مسئلہ ہے نا۔ کتنی بچی؟ جب حضور لے کے پلٹے، رب نے فرمایا موسیٰ میرا محبوب آ رہا ہے، تو نے مجھ سے کہا تھا نا میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، میں نے کہا تھا لن ترانی، تو مجھے نہیں دیکھ سکتا، اتنی طاقت نہیں ہے، آج میرا محبوب آ رہا ہے، سن، تو مجھ سے پیار کرتا ہے، میں اپنے محبوب سے پیار کرتا ہوں، جب تیرے پاس میرا محبوب پہنچے نا اس سے کہہ دینا نمازیں زیادہ ہیں، واپس جا کے کم کرا کے آئیے، میں پھر محبوب کو بلا کے دیکھوں گا، سمجھ رہے نا؟ پھر میرا محبوب میری قربتوں میں ہوگا، پھر جائے پھر پلٹانا، پھر جائے پھر پلٹانا، موسیٰ تیری آنکھیں بھی ٹھنڈی ہوتی رکھیں گی، محبوب میری چوکھٹ پہ بھی بار بار آتا رہے گا۔ پلٹے، روک لیا، محبوب کتنی نمازیں دی ہیں؟ 50 کی۔ میں بنی اسرائیل کا نبی ہوں، میں نے امت دیکھی ہے، انہیں تو من و سلوہ اتار کے دیا جاتا تھا، انہوں نے پھر بھی نہ پڑھی تھی، آپ کی امت 50 کیسے پڑھ لے گی؟ کم کرائیے، بڑوں کا مشورہ تھا جی، واپس پلٹ گئے، سمجھ رہے نا؟ مشورہ وہ مانا نہیں کہ حضور اس کو چھوٹا کر دیا معاذ اللہ، یہ اس معنی میں نہ لیجئے گا، مشورہ تھا، واپس پلٹے، کہنے لگے یا اللہ کچھ کم کر دیا، 5 کم ہوئی، پھر آئے، پھر 5، پھر آئے، پھر 5، کتنے چکر لگے؟ بولیں کتنے؟ 9 چکر لگے، 45 کم ہو گئی۔ حضرت موسیٰ کہتے محبوب ایک بار پھر چلے جائیے، تو حضور کی آنکھ میں آنسو آ گئے، فرمانے لگے موسیٰ اب تو واپس نہیں جانا ہے، جو میرا ہوگا وہ 50 وقت، وہ 5 وقت کی پڑے گا ضرور، میرا ہو اتنا بھی نہ پڑے، یہ کیسے ہوگا؟ فرمایا جو میرا ہوگا وہ 5 پڑے گا۔ آواز آئی محبوب دل تھوڑا نہ کر، لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کا فرمان بھی نہیں بدلا جائے گا، جو تیرا امتی 5 پڑے گا، ایک 0 لگا کے اسے 50 کا ثواب عطا کر دیا جائے۔ اب تمہاری مرضی ہے کتنی پڑھنی ہے، کتنی، سمجھ گئے آپ؟ تحفہ لے کے حضور آئے، واپس پلٹے، آ رہے تھے نا تو راستے میں حضور فرمانے لگے جبریل یہ بات بتاؤ مانے گا کون مانے گا کہ میں اتنے کم وقت میں اتنا گھوم کے آیا؟ اگر میں وہ بتانے لگوں کہ جنت اور دوزخ کی سیر حضور نے کی ہے پھر وقت بڑھے گا۔ کہنے لگے جبریل مانے گا کون؟ تو مسکرا کے کہنے لگے پریشان کیوں ہوتے ہو، آپ کی گواہی، آپ کی معراج کی تصدیق صدیق کریں گے، اس لیے کہ خدا نے انہیں بنایا ہی آپ کے لیے صدیق ہے، سب سے پہلے تصدیق صدیق اکبر کریں گے۔ حضور واپس پلٹ کے آ گئے، باتیں چل رہی تھی، حضور نے فرمایا میں اتنے کم وقت میں یہاں سے وہاں گیا، دیکھ کے آ گیا۔ ابو جہل کی موج آ گئی، کہنے لگا آج بات مل گئی بھی، اب تو جیتے جتائے ہیں، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا جی، جہاں 1 مہینہ آنے میں لگتا ہے مسجد اقصیٰ تک 1 مہینہ جانے میں 2 مہینہ کم سے کم لگتے، اگر چھو کے بھی بھاگو گے تو 2 مہینے کم سے کم۔ یہ کہتے میں تو گیا 1 لمحے میں واپس بھی آ گیا، پکڑے گئے، انہیں شور مچانا شروع کیا، لوگوں کی سمجھ میں بات، ایک بار کو نہ تو جو اہل ایمان تھے ان کو بھی پھریری چڑھ گئی سن کے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ پھریری آئی، بات حضرت صدیق اکبر کے سامنے بھی آئی، کہا صدیق یار ابو بکر ایک بات بتا، اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ میں رات کے بہت کم وقت میں
بیت المقدس گیا, عرشوں پہ گیا اور پھر واپس بھی آ گیا, تو کیا یہ بات تسلیم کی جا سکتی ہے؟ کہنے لگے ہو ہی نہیں سکتا. تو اس کو لگا کہ ہاں لوہا گرم ہے, چوٹ مار دو. اس نے کہا ایسا ہو سکتا؟ کہا نہیں. کہا پھر جن کا تم کلمہ پڑھتے ہو وہ کہتے ہیں, وہ جا کے بھی آ گئے. مسکرا کے کہنے لگے اگر انہوں نے کہا ہے تو سچ کہا ہے, انہوں نے کہا ہے تو سچ کہا ہے. اس نے سر کھجایا, کہنے لگا ابھی تو کہا تم نے کوئی کہے نہیں مانوں گا. کہا سنا نہیں, میں نے کہا کوئی کہے تو نہیں مانوں گا, یہ نہیں کہا اگر محمد بھی کہے تو نہیں مانوں گا, اگر وہ کہتے ہیں تو سچ ہے. اسی دن سے نام پڑ گیا ابو بکر صدیق. جس نے پہلے تصدیق کی اسی کو ابو بکر صدیق کہا جاتا ہے. حضور آ گئے معراج سے, امت کے لیے بخشش کا تحفہ لے کے آئے. اتنی بڑی تعداد میرے آگے بیٹھی ہے. ایک اللہ والے کا آستانہ بھی ہے. آپ میں سے کئی لوگوں نے, اللہ سلامت رکھے, ہم خرچ کرتے ہیں تو میری گزارش ہے جائز جگہ خرچ کیا کرو, ٹھیک ہے جی نوجوانوں. میرے بچوں دیکھو, درخت اگر بڑا ہو جائے نا تو اسے پھر جھکایا نہیں جا سکتا کہیں بھی. اگر وہ ایسے ہے نا تو پھر ایسے ہی جمے گا وہ. اور درخت اگر پودا ہونا چھوٹا تو ہمارے باپ دادا پہلے لکڑیاں باندھ دیتے تھے پیڑ میں تاکہ وہ سیدھا چلے. جب مضبوط ہو جاتا تھا تو کھول دی جاتی تھی. لیکن کسی موٹے پیڑ پہ لکڑی بندھی نہیں دیکھی, اس لیے کہ یہ ٹوٹ تو سکتا ہے سیدھا, بولیں سیدھا نہیں ہو سکتا. تو جی جو بڑے پیڑ ہیں ان کا تو مسئلہ ہی کوئی نہیں. میں ان پودوں سے بات کر رہا ہوں جو بھی موڑے جا سکتے, جو بھی موڑے جا سکتے. ہم اپنی قوم کے بچوں کو دیکھتے اکثر ناچ گانوں کی پارٹیوں میں, تماشوں میں یوں پیسے لٹائے جاتے. کبھی کسی بھوکے کو بھی کھانا کھلایا کرو, کبھی کسی ننگے کو کپڑا پہنایا کرو, کسی پیاسے کے لیے پانی کا انتظام کیا کرو, کسی بیوہ کے دوپٹے کا انتظام کر دے. پھر دیکھ اللہ تجھے کتنی برکتیں دیتا ہے, کتنی برکتیں دیتا ہے, سوچ بھی نہیں سکتے. بھائی آج ہم دنیا کی دعوت کرتے ہیں لیکن اپنوں کے لات مار دیتے ہیں, کہتے تو نہ آیا تو کیا ہوا, میرے دسترخوان پہ بھیڑ نہیں ہوگی. دیکھ یہ پردھان بھی آ گیا, ٹھیکیدار بھی آ گیا, زمیندار بھی آ گیا, نیتا بھی کھا گیا, منتری بھی کھا گئے. اور یار ان کے کھانے سے کچھ نہیں ہوگا. اگر تیرے اپنے تجھ سے دور ہیں پہلے انہیں لے کر کے آ, اس کے بعد دور والوں کو لا. جب اپنے راضی ہوتے ہیں تب مدینے والا مصطفیٰ بھی راضی ہو. ایک بات سننا بہت غور سے, میری بات غور کرنا میری بات پہ. بیماریاں کون سی لگ رہی ہیں آج کل؟ کینسر, برین ٹیومر, برین ہیمریج, ہارٹ, اگلی سانس ہی نہیں آتی, منہ پھیلا تھا ختم, پانی بھی بندہ نہیں مان پاتا. یہ بیماریاں کیوں ہیں؟ بیماریاں تو پہلے بھی آتی تھی نا. بندہ 8 دن بخار میں پڑا ہے, 10 دن درد میں تڑپتا رہا, 3 دن بیماری میں رہا, تو موت آتی تھی تو پتہ دے کے آتی تھی. لیکن آج اچانک موتیں آتی ہیں, اس کی وجہ جانتے ہو نا. یہ جتنی موتیں ہیں یہ ایسی چیز ہیں جو اچانک دل کو جام کرتی ہیں, اور یہ دل جام اس لیے ہونے لگے کہ یہ اندر سے کالے ہو چکے ہیں, یہ اندر سے کالے ہو چکے ہیں. ہمارے اپنوں کے لیے اس میں جگہ نہیں, اپنوں کے لیے. آج دیکھو تو کیسی بیماری لگتی ہے, بلڈ کینسر بچ کے دکھا, ہڈی والا کینسر بچ کے دکھا, ہاں برین کینسر بچ کے دکھا. چیلنج کے ساتھ بیماری آتی ہیں, لیکن جانتے ہو ان کا بھی کوئی علاج ہے, ان کا بھی کوئی علاج ہے. امریکہ میں ایک بندے نے 35 سال کمائی کی. کتنے سال؟ میرے بچوں یاد رکھنا, 35 سال کمائی کی, ہو گیا کینسر. ڈاکٹر نے دیکھا کینسر, پیسے والا تھا, 35 سال میں اربوں خربوں روپیہ کمایا تھا. جب کینسر ہوا پریشان ہو گیا, ڈاکٹر کو دکھا کے کہنے لگا چیک کیا جائے. ڈاکٹر نے کہا کینسر ہے, علاج کیا. پھر اس کے بعد ڈاکٹر کو کہنے لگا 2 مہینے کی زندگی رہ گئی ہے, تو نہیں بچے گا, 2 مہینے تک تجھے جو کرنا ہے کر لے, جو چاہے خوشیاں حاصل کر, جتنی چاہے موج کر لے, 2 مہینے بعد تجھے موت آ جائے گی.
कैंसर इस स्टेज को पहुंच चुका है, तो बचने वाला नहीं है। तो सुनो प्यारे, जो IAS पे भरोसा करते हो, IPS पे भरोसा करते हो, MBBS पे भरोसा करते हो, UMS पे भरोसा करते हो, जब दुनिया की सारी डिग्रियां फेल हो जाती है, फिर खुदा के नेक बंदों की तरफ बंदा जाता है, फिर जाता अल्लाह वालों की चौखट पे कि यहाँ से लाइलाज कर दिया गया है, चलो उनसे चल के पूछते हैं, महमूद शाह तुम बता दो ये कैंसर कैसे ठीक होगा, ब्रेन हेमरेज हो गया है, ये कैसे बचेगा। अल्लाह अकबर, वो भी गया अल्लाह वाले की चौखट पे, कहता हजरत जी बताओ तो सही, डॉक्टरों ने लाइलाज कर दिया है, सब कह चुके कि तू नहीं बचेगा, कोई तो रास्ता होगा जिससे जिंदगी बच जाएगी। उन्होंने यूं निगाह डाली, कहने लगे बता तो सही, कहाँ का रहने वाला है, कहाँ फला मुल्क का रहने वाला हो, कहा बता तो सही, कितने दिन हो गए अपने मुल्क नहीं गया है। उसने कहा जनाब 35 साल हो गए हैं, अभी तक अपने मुल्क नहीं गया हो। कहते तुझे पता है तेरे अपने लिए कितने तड़पा करते हैं, तेरे अपने लिए कितने रोया करते हैं। कहा फिर क्या करना है, कहा अगर जिंदगी चाहता है अपने वतन चला जा, वैसे तो मरना है ही तुझे, जा करके तेरे वो अपने जिन्हें तूने 35 साल से मुड़ के नहीं देखा, जिन्हें गरीबी की वजह से तूने धुतकार दिया है, जा उनके खाने का इंतजाम कर, दस्तरखान बिछा, उनको जाके दावतें खिला, 2 महीने के बाद आना। अल्लाह अकबर, जैसे ये सेठ अपने मुल्क पहुंचा, इसने जाने के बाद दस्तरखान वसी किया, सारे अहबाब को बुलाया, रिश्तेदारों को बुलाया, 1-1.5 महीने तक सबको खाना खिलाता रहा। उसके बाद पलट के फिर अपने मुल्क गया, जाके वली के पास पहुंचा, हजरत जो आपने कहा था मैं करके आ गया हूँ। फरमाते जा अब जाके अपना चेकअप करा। जब चेकअप कराया है, न कैंसर है, न खुजली है, न फुड़िया है, सब कुछ खत्म हो चुका है। डॉक्टर के पास रिपोर्ट आई, डॉक्टर कभी मुंह देखता है, कभी रिपोर्ट देखता है, कहीं यार बता तो सही ये कैसे बच गया, कैंसर कैसे खत्म हुआ, वो कौन सा तबीब है जिसने तेरा इलाज किया है। अल्लाह अकबर, उसने कहा था डॉक्टर तू नहीं जानता है, जिंदगी वो नहीं देते जिनके पास MBBS की डिग्री है, जिंदगी वो नहीं देते जो IAS IPS होते हैं। खुदा की कसम, उसने कहा था हम उसके मानने वाले हैं जिनकी अपनी शान ये है कि जिनके तलवों का धोबन है, आबे हयात है वो जाने मसीहा हमारा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, उसे मुकद्दस, सुभान अल्लाह हक है। समझ गए मेरी बात? खर्च किया करो, जहां दवाएं काम नहीं करती वहां दुआएं काम करती हैं, जहां दवाएं फेल होती हैं वहां से दुआएं शुरू होती हैं। लोग कहते हैं ले पैसे ले दुआ कर दे, ऐसे दुआ नहीं, दुआ ली जाती है, कराई नहीं जाती। ऐसे हालात पैदा कर दो कि दुआएं खुद ब खुद निकले। वक्त है भी आपके पास, थोड़ी सी बात आगे बढ़ा लो। थके तो नहीं अभी आप लोग? जरा सारे कह दें या रसूल अल्लाह। मैं बताना चाहता हूं हमारे दिल मैले हो गए, हम अपनों पे पैसे हिसाब लगा के खर्च करते हैं, और जब यारों के साथ होते हैं तो पैसे का कोई हिसाब नहीं, दोनों हाथों से चलता है। माँ बाप के लिए पैसा नहीं, अपनों के लिए पैसा नहीं। भाई बस आखिरी बात बयान करने लगा हूं, 3 बज चुके हैं, वक्त काफी हो चुका है, मेरा गला बैठा हुआ था। ये तो साहिब मजार का करम है कि मैं बोल रहा हूँ। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो पास वाले से बात नहीं कर पा रहा था, अब देखो तकरीर कर रहा है। हाँ, निकाह के वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। बेशक, सुभान अल्लाह हक है। मैं ढोल लेके नहीं बैठा यहाँ पे, सरंगी लेके नहीं बैठा, मैं तो हुजूर की बातें लेके बैठा हूँ, हुजूर की बातें लेके बैठा हूँ। चल जा पूछ उठा के साहिब मजार से, क्या करते रहे हो जो दुनिया आज तुम्हारे नाम ले रही है। ये कहेंगे हमने ढोलक नहीं बजाई, हमने डांस नहीं देख के मुकाबले नहीं कराए, हम तो दिनों रात रब का कुरान पढ़ा करते थे, हमने दिनों रात अल्लाह अल्लाह की तस्बीह बयान की है। इसलिए आज अल्लाह ने हमें ये रुतबे दिए हैं। हम जमीन के नीचे हैं, जमीन के ऊपर भी रब ने मेले लगा रखे हैं, मेले लगा रखे हैं। ये अल्लाह वालों के वो कहते हैं ना, बुजुर्गों ने फरमाया मस्जिद के पास घर बनाना क्यों, का कुछ छींटे अगर मस्जिद पे गिरेंगी ना तो कुछ बूंदे तो इधर उधर भी गिर जाया करती है। हाँ, इसलिए फरमाया बुजुर्गों के करीब रहा करो, ताकि जो बारिश उनके मजार पर होती है वहां बैठोगे तो अल्लाह वो बारिश तुम्हारे ऊपर भी डाल देगा, तुम्हारे ऊपर भी डाल देगा। आज इनके आंगन में बैठे हो, कसम से आज मदीने से मुबारकबाद आती होगी। कहते होंगे मुस्तफा मेरे महबूब, मेरे महमूद, तेरी चौखट पे मेरी बातें, तेरी चौखट पे मेरी बातें, जा ऐलान कर दे जो तेरा हो गया है वो मेरा हो गया, सुभान अल्लाह, सुभान तेरा हो गया है वो
وہ میرا ہو گیا ہے. بس سنیں